السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل ضرور دیکھیں۔ بہت سارے لوگ یہ شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ ہم وظائف کر رہے ہیں لیکن وظائف کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کالا جو علم ہے اس کے ذریعے کوئی اچھا کام کرنا بھی یہ جائز نہیں ہے، لیکن لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جی جب قرآن پڑھنے سے اور جب وظائف کرنے سے اور مستون دعائیں پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کالے علم سے مدد حاصل کریں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ ایسے لوگوں کا عام طور پر اللہ پر یقین کمزور ہوتا ہے۔ ان کا تصور اور خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، اور بعض لوگوں نے، بعض خاص طور پر خواتین نے مجھے میسیجز میں واضح طور پر یہ صاف الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم جو ہے وہ وظائف بھی کرتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ ہماری مدد نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس قسم کا جملہ اپنی زبان سے کہنا، ٹھیک ہے؟ تو آج اس حوالے سے قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے وہ میں تھوڑی سی آپ کے سامنے، وہ ایک آیت ہے، ایک دو آیات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بات آپ پر واضح ہو جائے گی۔ سورہ حج ہے، اور سورہ حج میں کی آیت نمبر سورہ حج کی آیت نمبر 15 ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 15 ہے۔ اس آیت نمبر 15 سے پہلے آیت نمبر 11 جو ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ جو اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں لیکن کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ یعنی وہ صاحب عزیمت نہیں ہوتے، میدان میں کود کر وہ اللہ کی بندگی کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج بدقسمتی سے ہمارا حال ہے کہ ہم صاحب عزیمت نہیں ہیں، بس کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کو اس اللہ کی بندگی کرنے کے نتیجے میں کوئی خیر ملے تو بڑا مطمئن ہوتا ہے، بڑا مطمئن ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کی بندگی کے ساتھ۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی فتنہ، آزمائش کو بھی کہتے ہیں، اگر اس کو اللہ کی بندگی کے راستے پر چلتے ہوئے کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، یہ چیز پہنچے، انقلب علی وجہہ، تو وہ پلٹ جاتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی جو بندگی کر رہا ہے، اگر تو اس کو اللہ کی بندگی کرنے سے فائدہ مل رہا ہے تو بڑا مطمئن ہوتا ہے، اگر اللہ کی بندگی کرنے کے نتیجے میں اس پر آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد آتے ہیں تو وہ پھر پلٹ جاتا ہے، الٹے قدموں پیچھے ہٹ جاتا ہے اللہ کی بندگی سے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، کہ ایسا شخص دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں، اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ ذالک هو الخسران المبین، اور جس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں، فرمایا کہ یہ عظیم خسران اور عظیم نقصان ہے۔ یہ تو ایک نقشہ میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 11 کے حوالے سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی بندگی کو یعنی ایک کرنسی سمجھ رکھا ہے، اللہ کی بندگی کو ایک ایسی کرنسی سمجھ رکھا ہے کہ جس کے کھرا یا کھوٹا ہونے کا اعتبار وہ اپنے نفع اور نقصان کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال اب میں آتا ہوں اس اصل آیت کی طرف کہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان آیات سے، نمازوں سے، ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم کالے علم کی طرف جا رہے ہیں، یہ وظائف ہمیں فائدہ نہیں دیتے، اللہ ہماری مدد نہیں کرتا۔ تو ان کے بارے میں آیت نمبر 15 میں کیا فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، یا اللہ ان کی مدد نہیں کرتا دنیا میں اور نہیں کرے گا آخرت میں، یعنی جو اللہ سے مایوس ہو چکے ہیں، اللہ سے نا امید ہو چکے ہیں،
جن کا یہ تصور خیال ہے کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرتا، وہ کیا کریں؟ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی اس تدبیر سے کی، یعنی اس کی یہ تدبیر جو ہے اس کے غم کو اس کو ختم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اب یہ آیت تھوڑی سی مشکل آیت ہے، اس آیت کی تفاسیر میں بہت سارے اقوال ہیں، تقریباً کوئی 6-7 کے قریب اقوال ہیں اس آیت کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں، لیکن بہرحال ان سب کے میں اگر یہاں پر کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو وہ آپ خود ہی تفاسیر کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے کتنے اقوال لکھے ہیں۔ جو میرا اس وقت موضوع ہے اس موضوع سے متعلق جو قول یہاں پر فٹ آتا ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس آیت کی مفہوم کے اعتبار سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرتا یا اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے وہ ایک رسی لگائے، اور جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے گھر کی چھت کے ساتھ ایک رسی لگائے اور اپنے آپ کو جو ہے اس کے ساتھ یعنی پھانسی پہ لٹکا دے، اور پھر وہ رسی کاٹے اور دیکھے کہ اس کا غم ہلکا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یعنی جو اللہ سے مایوس ہو چکا ہے اور اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی پھندا چڑھا دے، پھانسی پہ لگا دے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آیت نمبر 11 میں فرمایا تھا کہ کچھ لوگ، ایک شخص یعنی کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اگر اللہ کی بندگی سے انہیں کوئی فائدہ حاصل ہو تو بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی تکلیف آزمائش آئے تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر دوسروں کے ساتھ انہوں نے امیدیں لگائی رکھی ہوتی ہیں، پھر کبھی ایک در پر جاتے ہیں، کبھی دوسرے در پر، کبھی ایک استانے پر، کبھی دوسرے استانے پر، وہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا اس دکھ کو، تمہاری اس تکلیف کو اللہ نہیں دور کرے گا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تو ٹھیک ہے، جتنے مرضی استانوں پہ اپنے ماتھے رگڑو، اپنے ماتھے ٹیکو، جتنے جو ہے در در پہ جا کے ٹھوکریں کھاؤ، اور اگر تم سے ہو سکتا ہے نا تو آسمان پہ جاؤ، وہاں پر تھگلی لگا کر وہاں پر جو ہے شگاف کرو آسمان میں، اور وہاں پر جا کر اللہ کی تقدیر کو تم موڑ سکتے ہو تو موڑ کے دکھاؤ، اور اگر تم وہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو کہ اپنے گھر کی چھت پر ایک رسی لگا کر اپنے آپ کو پھندا لگا کے اپنا جو ہے خاتمہ کر دو، اور دیکھو کہ تمہارے غم ہلکے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو یہ یعنی کہ ایک اس انداز میں اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے اس آزمائش کو آزمائش نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو اپنے لیے ایک پتہ نہیں کیا چیز سمجھ لیتا ہے اور اس پر صبر نہیں کرتا، اس کے لیے ان آیات میں بڑی ہی زبردست ہدایات ہیں۔ اس مختصر وقت میں آپ کو پوری طرح اس بات کو سمجھا نہیں سکا، میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ ذرا قرآن مجید اٹھائیں، تفسیر کو اٹھائیں، اور اس آیت کی تفسیر کو ذرا بار بار 3-4 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کا یقین بھی اللہ پر مضبوط ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔